ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، ایریز برج حمل کے تمام افراد کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ستمبر سال 2026 کا مہینہ آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے۔ اس مہینے 9 سیاروں کی کیا پوزیشن رہے گی، کون سا سیارہ کس گھر میں موجود ہوگا، کس سیارے کی نظر کہاں پڑے گی اور کون سا سیارہ کب تبدیلی کرے گا، ان تمام سیاروی پوزیشنز کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، میں آپ کو ستمبر کے پورے مہینے کی صحت، تعلیم، محبت، ازدواجی زندگی، قسمت، کیریئر، ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے تفصیلی معلومات دینے والا ہوں، تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ آ سکے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے کن معاملات میں اچھا ہے اور کن معاملات میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ پروگرام ایریز کے لیے مون سائن کی بنیاد پر ہے۔ آپ سب سے پہلے ستمبر سال 2026 میں ایریز کی سیاروی پوزیشن سمجھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ایریز برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ ہے اور مریخ اس وقت آپ کے تیسرے گھر پر موجود ہے، جبکہ 19 ستمبر سال 2026 کو مریخ آپ کے چوتھے گھر میں داخل ہوگا۔ مشتری آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے، 5ویں گھر میں سورج، کیتو اور عطارد موجود ہیں، 7ویں گھر میں زہرہ بھی موجود ہے، 12ویں گھر میں زحل موجود ہے اور آپ کی 60 کا پہلا مرحلہ چل رہا ہے، جبکہ 11ویں گھر میں راہو موجود ہے۔ اب سب سے پہلے دوستو آپ کی صحت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ستمبر سال 2026 کا مہینہ آپ کی صحت کے لیے کیسا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلا گھر انسان کی ذات، جسم، طبیعت، قوت اور مدافعت یعنی قوت مدافعت کا گھر ہوتا ہے، اور پہلے گھر کا حاکم سیارہ مریخ اس وقت تیسرے گھر میں موجود ہے۔ تیسرا گھر ہمت، کوشش اور طاقت کا گھر مانا جاتا ہے، جبکہ مریخ تیسرے گھر میں ہے تو انسان کے اندر طاقت، ہمت اور کام کرنے کا جذبہ بڑھے گا۔ یہ آپ کو خالی بیٹھنے نہیں دے گا، بار بار یہی احساس دیتا ہے کہ کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ اسی وجہ سے آپ ستمبر میں کافی متحرک رہ سکتے ہیں، البتہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مصروفیت اور مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر صحت کو لے کر کوئی بڑی پریشانی نظر نہیں آتی، کیونکہ مریخ کا تیسرے گھر میں ہونا صحت اور قوت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 17 ستمبر کے بعد جب 5ویں گھر کا حاکم سیارہ سورج چھٹے گھر میں جائے گا تو آپ کو خاص طور پر اپنے معدے اور نظام ہاضمہ کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ 17 ستمبر کے بعد پیٹ میں گیس، پیٹ پھولنے، قبض، بدہضمی یا ہاضمے سے متعلق معمولی پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے اس دوران کھانے پینے میں احتیاط رکھیں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے معدے کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ جب 5ویں گھر کا حاکم چھٹے گھر سے تعلق بنتا ہے تو بعض اوقات معدے سے متعلق مسائل کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے ہی احتیاط کا مشورہ دے رہا ہوں۔ اب ایک اہم بات زحل کے حوالے سے، اگر آپ کے جنم کنڈلی میں زحل کمزور، خراب یا نیچ پوزیشن میں ہے تو مارچ سال 2026 کے بعد سے اگر آپ کو ٹخنوں یا پیروں میں درد، جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، بار بار جسمانی کمزوری، زکام یا بخار جیسی شکایات ہو رہی ہیں تو نجومی اعتبار سے یہ زحل کی کمزور پوزیشن اور 60 کے اثرات سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس مہینے کی بات نہیں کر رہا بلکہ زحل کی 60 کے پہلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زحل اس وقت 12ویں گھر میں موجود ہے اور اس پوزیشن میں بعض افراد کو دانتوں، گلے کے انفیکشن، ٹانگوں اور جوڑوں سے متعلق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تاہم حقیقی طبی علامات کو ہمیشہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ اب دوستو آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایریز کی پڑھائی کیسی رہے گی۔ 5واں گھر تعلیم، ذہانت، امتحان، تخلیقی صلاحیت اور محبت کا گھر ہوتا ہے، اور اس وقت 5ویں گھر میں سورج، عطارد اور کیتو موجود ہے۔ سورج یہاں خاص طور پر مضبوط ہے کیونکہ سورج برج اسد میں اپنے ہی گھر میں موجود ہے اور سورج 9 سیاروں کا راجہ مانا جاتا ہے، لیکن یہ مضبوط پوزیشن 16 ستمبر تک زیادہ نمایاں رہے گی۔ اس لیے اگر آپ تعلیم سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بڑے ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کوچنگ جوائن کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے کورس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پڑھائی کے حوالے سے کوئی اہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ فیصلہ 17 ستمبر سے پہلے کر لیں، جب تک سورج 5ویں گھر میں ہے۔ 5واں گھر بہت مضبوط رہے گا اور تعلیم کے معاملات میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے امکانات رہیں گے، لیکن جیسے ہی سورج چھٹے گھر میں جائے گا پڑھائی سے متعلق کچھ رکاوٹیں، تاخیر یا فیصلوں میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی اہم امتحان ہے، خاص طور پر سرکاری ملازمت یا سرکاری ادارے سے متعلق امتحان ہے، تو 17 ستمبر سال 2026 سے پہلے کا وقت آپ کے لیے خاصا بہتر دکھائی دیتا ہے۔ مشتری بھی آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے اور اگر آپ مجھ سے
سے پوچھیں کہ کیا اس مہینے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مزید پڑھائی کرنا چاہیے یا کسی بڑے تعلیمی منصوبے پر کام کرنا چاہیے، تو میرا جواب ہوگا کہ ضرور سوچیں، کیونکہ مشتری کی پوزیشن تعلیم کے معاملات میں مددگار ہے۔ اگر آپ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو مشتری کی نظر بارہویں گھر پر پڑ رہی ہے، اور مشتری کا بارہویں گھر سے تعلق بیرون ملک، غیر ملکی سفر اور بیرون ملک تعلیم کے امکانات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد کے لیے یہ ایک اچھا وقت ثابت ہو سکتا ہے جو اپنی تعلیم کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں محبت کی زندگی کی طرف۔ پانچواں گھر محبت کا بھی گھر ہے اور یہاں سورج، کیتو اور عطارد موجود ہیں۔ پانچواں گھر اولاد، تعلیم، محبت اور سابقہ نیک اعمال کا گھر بھی مانا جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے معاملے میں اس مہینے سب سے اہم چیز آپ کا غصہ اور آپ کا رد عمل ہوگا۔ ایریز کا حاکم سیارہ مریخ ہے، جسے مریخ آگ کا سیارہ ہے، اور میش ایریز بھی آگ کی علامت ہے۔ اس لیے آپ کے اندر جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ بہت جلد جوش اور خوش ہوتے ہیں اور بہت جلد ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کسی بات کو جلدی دل پر لے لیتے ہیں اور کبھی سامنے والے کے معمولی غصے کو بھی بہت سنجیدہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کا ساتھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے اور آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو معاملہ ٹھیک رہے گا، لیکن اگر آپ بھی فوراً غصے میں آ گئے، بات کو دل پر لے لیا اور جواباً سخت الفاظ استعمال کیے تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ خاص طور پر سورج کے چھٹے گھر میں جانے کے بعد کچھ افراد کے رشتے میں 2-4 دن کے لیے بات چیت بند ہونے یا ناراضگی پیدا ہونے کا امکان دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مستقل مسئلہ نہیں، صرف آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کی، اور یہاں ستمبر کا مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ 7واں گھر ازدواجی زندگی اور شریک حیات کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں زہرہ پہلے سے موجود ہے۔ زہرہ کا اس گھر میں موجود ہونا خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ زہرہ اپنے ہی گھر برج میزان میں موجود ہے اور یہاں مالویہ راج یوگ بن رہا ہے، جیسے 5 مہاپرش راج یوگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ 7ویں گھر میں 7ویں گھر کا حاکم زہرہ کا موجود ہونا ازدواجی زندگی کے لیے بہت مضبوط پوزیشن ہے، اور ساتھ ہی مریخ کی نظر بھی 7ویں گھر پر ہوگی۔ اگر ماضی میں آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ پریشانی، غلط فہمی یا اختلاف رہا ہے تو ستمبر سال 2026 کا مہینہ اسے بہتر بنانے اور دوبارہ اچھا کم بیک کرنے کے لیے مناسب وقت ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے شریک حیات کے ساتھ مستقبل کے بارے میں کوئی بڑی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، گھر، خاندان، مالی معاملات یا زندگی کے اگلے مرحلے کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اچھا رہ سکتا ہے۔ ایک سال میں ایک مرتبہ زہرہ 7ویں گھر میں اسی طرح کی پوزیشن بناتا ہے، اس لیے اس موقع کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب دوستو آتے ہیں سب سے اہم موضوع، یعنی آپ کی قسمت، کیریئر اور کاروبار کی طرف۔ 9واں گھر قسمت، خوشبختی، اعلیٰ تعلیم اور روحانی سفر کا گھر ہے، جبکہ 10واں گھر کیریئر، ملازمت اور عملی زندگی کا گھر مانا جاتا ہے۔ آپ کا 9ویں گھر کا حاکم مشتری ہے، اور مشتری اس وقت آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے، جہاں سے اس کی نظر 10ویں گھر، 12ویں گھر اور دیگر اہم مقامات پر پڑ رہی ہے۔ 9واں گھر کا حاکم اس طرح مضبوط پوزیشن میں ہونا آپ کی قسمت کے لیے بہت اچھا اشارہ ہے۔ مشتری اس وقت کرک یعنی برج سرطان میں اعلیٰ اپروچ پوزیشن میں ہے، اور یہ وہ موقع ہے جہاں 12 سال بعد دوبارہ آتا ہے، کیونکہ مشتری تقریباً 1 سال اپنے برج میں رہتا ہے اور پھر تقریباً 12 سال بعد اس میں واپس آتا ہے۔ اس لیے یہ وقت آپ کے لیے کچھ بڑا سوچنے اور کچھ بڑا کرنے کا وقت ہے۔ 9ویں گھر کا حاکم مضبوط پوزیشن میں ہونا ایک اہم راجیوگ کی تشکیل کرتا ہے اور قسمت کو مضبوط کرتا ہے۔ زحل کی 60-70 کو لے کر بہت خوف اپنے دل میں نہ رکھیں، کیونکہ 60-70 ہر شخص کو خراب نتائج نہیں دیتے، اور آپ کے لیے مشتری کی مضبوط پوزیشن بہت سے معاملات میں سہارا دینے والی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی بڑا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی منصوبے پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کوئی اہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس وقت کو سنجیدگی سے استعمال کریں۔ بیرون ملک جانے، فورن میں کام کرنے، غیر ملکی رابطوں سے فائدہ اٹھانے، کوئی روحانی سفر کرنے، کسی نیک کام میں حصہ لینے یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی یہ وقت اچھا رہ سکتا ہے۔ اب کیریئر کی بات کریں تو 10ویں گھر کا حاکم زحل 12ویں گھر میں موجود ہے، اور یہی پوزیشن کبھی کبھی کام کے حوالے سے ذہنی بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کام کا ماحول سمجھ نہ آ رہا ہو، یا ماحول سمجھ آ رہا ہو لیکن کام پسند نہ آ رہا ہو، یا کام سمجھ آ رہا ہو مگر وہاں کے لوگ آپ کو مناسب نہ لگ رہے ہوں۔ کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے موجودہ ورک پلیس سے شکایت محسوس ہو سکتی ہے۔ زحل کا 12ویں گھر میں ہونا اور 60-70 کا آغاز مارچ سال 2025 سے ہونا یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تب سے مسلسل یہ خیال چل رہا ہے کہ میں اپنی ملازمت یا کام میں کچھ تبدیلی کروں۔ کچھ لوگ پہلے ہی ملازمت تبدیل کر چکے ہوں گے، جبکہ کچھ ابھی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت، نئی کمپنی میں جانا، ملازمت کا بدلنا یا کام کی نوعیت میں تبدیلی جیسے امکانات بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو ستمبر میں مواقع کو نظر انداز نہ کریں، لیکن فیصلہ مکمل معلومات اور سوچ سمجھ کر کریں۔
ایریز، اب آخر میں آپ کو ایک ایسا اسلامی روحانی عمل اور وظیفہ بتاتا ہوں جسے آپ ستمبر کے اس پورے مہینے میں اپنی استطاعت کے مطابق جاری رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صحت، رزق، کامیابی، سکون اور ہر جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ روزانہ کثرت سے استغفار پڑھیں، خاص طور پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں۔ اگر آپ کسی پریشانی، رکاوٹ، رزق کی تنگی یا کسی اہم کام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا فتح ہو یا رزاق کا ذکر بھی کریں اور اس کے بعد دل سے دعا مانگیں۔ ہفتے میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات ضرور دیں اور خاص طور پر غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ کسی محتاج کے چہرے پر خوشی لانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی یتیم کے کھانے، تعلیم یا ضرورت میں حصہ ڈالیں اور کسی غریب کی خاموشی سے مدد کریں، تاکہ آپ کی نیکی صرف الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ عملی طور پر بھی کسی کے کام آئے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ مشکل کتنی بڑی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ کسی سیارے یا ستارے کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، مدد اور رحمت کے حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اصل طاقت، رزق، کامیابی اور حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے بھی دعا اسی سے کریں، امید بھی اسی سے رکھیں اور بھروسہ بھی اسی پر کریں۔